رضا 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 الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ وصلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، میں شیخ محمد عمران سیفی آپ سب کے سامنے دوبارہ زکوٰۃ کا بیان کی سیریز جو چل رہی تھی، پچھلی اور ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، زکوٰۃ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اب آئے دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کے کتنے فوائد ہیں اور جو نہ ادا کرتا ہے اس کے کتنے نقصانات ہیں۔ زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے۔ پہلا فوائد، تکمیل ایمان کا ذریعہ۔ تو زکوٰۃ دینا تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ حوالہ الترغیب و ترہیب، حدیث نمبر 12۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے لازم ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ حوالہ معجم الکبیر، حدیث 13561۔ دوسرا فائدہ زکوٰۃ دینے کا، رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے پر رحمت الہی کی برسات ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 165، جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہے تو عنقریب میں نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو تیسرا فائدہ ہے زکوٰۃ دینے سے وہ ہے تقوی و پرہیزگاری کا حصول۔ زکوٰۃ دینے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں متقین کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے، بیان کی گئی ہے کہ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قرآن شریف میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، ترجمہ کنز ایمان، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کامیابی کا راستہ، زکوٰۃ دینے والا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فلاں کو پہنچنے والوں کو ایک کام زکوٰۃ بھی گنوایا گیا ہے۔ قرآن شریف میں اس طرح آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ سورہ مومنون آیت نمبر 1 سے لے کے 4 تک، جس کا ترجمہ کنز ایمان یہ ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، اور وہ کی زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ دینے کے پانچواں فائدہ کہ نصرت الہی کا مستحق ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ ادا کرنے والے کی مدد فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 اور 41 میں آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان، کہ اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بے شک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دے تو نماز برپا رکھے اور زکوٰۃ دے اور بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب چھٹا فائدہ زکوٰۃ دینے کا یہ ہے کہ اچھے لوگوں میں شمار ہونے والا۔ زکوٰۃ ادا کرنا اللہ کے گھروں یعنی مسجد کو آباد کرنے والوں کی صفات میں سے ہے، جس کا ذکر قرآن شریف میں یوں آتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان، کہ اللہ کی مسجد وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، تو قریب ہے کہ یہ لوگ ہدایت والوں میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اسلامی بھائیوں کے دل میں خوشی داخل کرنے کا ثواب ملتا ہے اسے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے غریب اسلامی بھائیوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے اور ان کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آٹھواں فائدہ زکوٰۃ دینے کا یہ کہ اسلامی بھائی چارے کا بہترین اظہار ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دینے کا عمل
اسلام کی بہترین تعبیر ہے کہ ایک غنی مسلمان اپنے غریب اسلامی بھائی کو زکوٰۃ دے کر معاشرے میں سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ مہیا کرتا ہے، نیز غریب اسلامی بھائی کا دل کینہ و حسد کا شکار گاہ بننے سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے غنی اسلامی بھائی کے مال میں اس کا بھی حق ہے، چنانچہ وہ اپنے بھائی کے جان، مال اور اولاد میں برکت کے لیے دعا گو رہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مومن کے لیے مومن مثل عمارت ہے کہ بعض کو تقویت کو پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 481۔ نواں فائدہ یہ ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مصداق رہتا ہے۔ زکوٰۃ مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ مضبوط بنانے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، جس سے اسلامی معاشرے میں اجتماعیت کو فروغ ملتا ہے اور امداد باہمی کی بنیاد پر مسلمان اپنے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان عظیم کا مصداق بنتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں دوستی اور رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے۔ جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہوتا ہے۔ حوالہ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2586۔ اسی طرح 10واں فائدہ یہ ہے زکوٰۃ دینے کا کہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کی وہ پاک کرنے والی ہے، تجھے پاک کر دے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام احمد کی المسند، حدیث نمبر 12397۔ اسی طرح 11واں جو فائدہ ہے زکوٰۃ دینے سے کہ بری صفات سے چھٹکارا ملتا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے لالچ و بخل جیسی بری صفات سے اگر دل میں ہو تو چھٹکارا پانے کی مدد ملتی ہے اور سخاوت و بخشش کا محبوب وصف مل جاتا ہے۔ اسی طرح 12واں فائدہ یہ ہے کہ مال میں برکت ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 39۔ ترجمہ کنز ایمان ہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، بے شک حق ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھے نہ تکلیف دے، ان کا نیک انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہے نہ کچھ غم۔ سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 اور 262 ہے۔ بس زکوٰۃ دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوشادلی سے زکوٰۃ دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ المعجم الاوساد، حدیث نمبر 227 میں۔ تو اگرچہ اب ظاہری طور پر مال کم ہوتا لیکن حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اتارنے اس کی نشو و نما کا سبب ہوتا ہے۔ مفسر شرع حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے۔ یہ تجربہ ہے کہ جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں اضافے کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے، سرسری وغیرہ کی آفت سے ہلاک ہو جاتی ہے۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتا رہے، انشاءاللہ بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے گا ہی، یعنی بڑھے ہی جائے گا۔ حوالہ میرات المناجی شرح مشکات المصابیح، جلد 3 صفحہ 93 پہ۔ اسی طرح 13ویں
جو فائدہ ہے زکوٰۃ دینے کا وہ ہے شر سے حفاظت۔ زکوٰۃ دینے والا شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے شر کو دور کر دیا۔ المعجم الاوسط جلد 1 حدیث نمبر 1579۔ 14 فائدہ کیا ہے زکوٰۃ دینے سے کہ حفاظت مال کا سبب بنتا ہے۔ زکوٰۃ دینا حفاظت مال کا سبب ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ سبحان اللہ۔ حوالہ مراسیل ابی داؤد، سنن ابی داؤد اور صفحہ نمبر 8 پہ۔ 15 فائدہ یعنی 15واں فائدہ کیا ہے جب آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں کہ حاجت روائی۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کی حاجت روائی فرمائے گا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تعالیٰ دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حوالہ جامع ترمذی حدیث جلد 3 اور صفحہ نمبر 115 پہ۔ 16 فائدہ کیا ہے جب آپ زکوٰۃ کرتے ہیں، اس کے 16 فائدے بتا رہا ہوں کہ دعائیں ملتی ہے، غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں جس سے رحمت خداوندی اور مدد الہی عز و جل حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الجہاد حدیث نمبر 2896۔ یہ تھے الحمدللہ فائدے زکوٰۃ دینے والوں کے۔ اب جو زکوٰۃ نہیں دیتا تو ان کے نقصانات کیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ میں انشاءاللہ اس میں یہاں پہ 8 نقصانات گناؤں گا آپ کو، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلا ہے کہ ان کے فوائد سے محرومی جو اس سے ادائیگی زکوٰۃ کی صورت سے مل سکتے تھے۔ دوسرا بخل یعنی کنجوسی جیسے بری صفت سے اگر کوئی اس میں گرفتار ہو تو چھٹکارا نہیں مل پائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہوا اس نے اس درخت کی شاخ پکڑ لی، وہ شاخ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے، اور بخل آگ میں ایک درخت ہے، جو بکیل ہوا اس نے اس کی شاخ پکڑی، وہ اسے نہ چھوڑے گی یہاں تک کہ آگ میں داخل کرے گی۔ حوالہ شعیب الایمان جلد 1 اور صفحہ نمبر ہے 435، حدیث نمبر ہے 788۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ مال کی بربادی کا سبب ہے، جیسا کہ نور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشکی و تری میں جو مال ضائع ہوئے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حوالہ مجموع الزوائد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 4335۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال جس میں ملا ہوگا اسے تباہ و برباد کر دے گا۔ حوالہ شعیب الایمان بافی زکوٰۃ حدیث نمبر 3522۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بعض ائمہ نے اس حدیث کو یہ معنی بیان کیا کہ زکوٰۃ واجب ہوئی اور ادا نہ کی اور اپنے مال میں ملایا رہا تو یہ حرام اس حلال کو ہلاک کر دے گا، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کے معنی یہ ہے کہ مالدار شخص مال زکوٰۃ لے تو یہ مال زکوٰۃ اس کے مال کو ہلاک کر دے گا کہ زکوٰۃ تو فقیروں کے لیے ہے، اور دونوں معنی صحیح ہے۔ حوالہ بہار شریعت حصہ 5 صفحہ 871۔ چوتھا نقصان یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم کو اجتماعی نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ عز و جل اسے قحط میں مبتلا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ حوالہ معجم الاوسط حدیث نمبر 4577 4577۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ اب لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ عز و جل بارش کو روک دیتا ہے، اگر زمین پر چوپائے موجود نہ ہوتے تو آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ گرتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حوالہ سنن ابن ماجہ
کتاب الفتان حدیث نمبر 19۔ پانچواں نقصان یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر لعنت کی گئی ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ حوالہ صحیح ابن خزیمہ کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 225 پر۔ چھٹا نقصان کیا ہے کہ بروز قیامت یہی مال وبال جان بن جائے گا، جیسا کہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان ہے کہ اور وہ کی جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی، جس دن وہ تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھ، یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکو مزہ اس جوڑنے کا۔ اللہ اکبر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چٹیاں ہوں گی، یعنی 2 نشانی ہوں گی۔ وہ سانپ اس کے گلے میں توق بن کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس یعنی زکوٰۃ نہ دینے والے کو کی بانچھے پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اس کا ترجمہ ہے کنز الایمان کہ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھے بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے، عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حوالہ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 1403 ہے۔ ساتواں نقصان کیا ہے کہ حساب میں سختی کی جائے گی، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، فقیر ہرگز ننگے بھوکے ہونے کی تکلیف نہ اٹھائے گے مگر اغنیا کے ہاتھوں۔ سن لو ایسے مالداروں سے اللہ تعالیٰ سخت حساب لے گا اور انہیں دردناک عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ مجموع زوائد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 4324۔ آٹھواں عذاب، عذاب جہنم۔ عذاب جہنم میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے گھر کی لنگوٹیوں کی طرح کچھ چیتھڑے تھے اور جہنم کے گرم پتھر اور توہر اور سخت کڑوی جلدی بدبودار گھاس چوپیوں کی طرح چڑھتے پھرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہاں پر مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمام ایک اور مقام پہ نبی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مجموعہ زوائد کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 4338 پر۔ ایک اور مقام پر فرمایا دوزخ میں سب سے پہلے 3 شخص جائیں گے، ان میں سے ایک وہ مالدار کی اپنے مال میں اللہ عز و جل کا حق ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس کا حوالہ ہے صحیح ابن خزیمہ کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر 2249۔ سامعین، آپ نے دیکھا کہ کتنے فائدے ہیں اور کس حد تک کے نقصانات ہیں اگر آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے کہ زکوٰۃ کیسے اور کتنے ادا کرنے چاہیے تو اپنے نزدیک کے عالم سے رجوع کریں، چونکہ اب لاک ڈاؤن ہے تو آپ انہیں کال کر کے پتہ کریں، یا پھر ہماری یہ سیریز دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنے زکوٰۃ کس پہ کتنی نکلتی ہے، کیسے نکالنی ہے، کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے دلوں میں وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سب زکوٰۃ صحیح طریقے سے، اگرچہ تھوڑی زیادہ نکل جائے تو زیادہ بہتر ہے، ایک دم ناپ ٹو ناپ نہیں دینا، یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے تو 2.5 روپے میں نہیں دینا۔ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، آپ 3 دیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو 1 کا 70 آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ادا کرے گا۔ آپ کا یقین ہونا چاہیے، آپ کا اللہ سے محبت ہونی چاہیے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو ملے گا ہی ملے گا، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔